کہتے ہیں تو جو صبح و شام اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی جو گناہ ہے اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں اور چند لمحے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر رب کے حضور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے واضح نور عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ان لوگوں کو واضح طور پر نور عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اندھیروں کے اندر، یہ فجر اور عشاء کا یا مغرب کا، کہ جو اندھیروں کی طرف مسجد آتے ہیں اندھیروں میں، تو انہیں بتا دیجئے کہ جب گھپ اندھیرے ہوں گے اللہ کریم انہیں اپنے ایمان کے نور سے اور اللہ انہیں اپنی قدرت کے نور سے ان اندھیروں میں روشنی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اب مسجد میں آنا، وہاں بیٹھنا، یہاں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا ذکر کرنا، اللہ کی اس کتاب کا پڑھنا سننا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں چند لمحے گزارنے جا رہے ہیں، تو یہ چند لمحے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ اس کو اجر عطا فرمائے گا اور اللہ کریم ساری مخلوقات میں سے آپ کو نمایاں فرما دے گا۔ تو اس لیے جو یہاں تک کہ ومن اسلم ممن مانا، کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو مانا مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، کہ وہ مساجد سے منع کرتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام کا ورد کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کو بے آباد کرتا ہے، ان کے خرابی کی کوشش کرتا ہے، اولئک ما کان لہم، نہیں لائق تھا واسطے ان کے ان یدخلوہا۔ اب اللہ کے گھر کے آداب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بجائے کہ گھر، اس کے لیے بہتر کیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکتا، اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ خائفینہ، کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا، کس طرح؟ ڈرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اور اللہ کے گھر میں اپنے اوپر رکعت، اپنے اوپر ادب اور ایک سانچے میں ڈھل کر، ادب کے سانچے میں ڈھل کر، اور اپنے دل میں رب کی خشیت سجا کے حاضر ہوتا، یہ اس کے لیے کتنا اچھا تھا۔ تو پھر فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو ایسا شخص کہ جو لوگوں کو مساجد سے روکتا ہے اور لوگ مساجد میں آنے والوں کا ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، یا جو مساجد میں آنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے، یا جو مسجد کی آباد کاری میں حصہ نہیں لیتے بلکہ کئی عرصہ گزر چکا ہے انہیں، وہ مسجد کے اندر آتے تک نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی اللہ کریم نے دردناک چیز بیان کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ لہم خزی الدنیا، کہ ان کے لیے ما کان لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ دیکھیں نا کہ وہ آپ عزت والے سمجھ گئے نا، ہم بڑے لوگ، ہم مسجد میں نہیں جاتے۔ رب نے کہا تم پیسے کے اعتبار سے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ گے، تم مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو اگر تم دنیا میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آؤ گے تو یاد رکھنا خزی، میں اس دنیا میں بھی تمہیں ذلت اور رسوائی عطا کروں گا، اور یاد رکھنا یہ ذلت اور رسوائی صرف دنیا تک تمہارا پیچھا نہیں کرے گی، بلکہ فرمایا عذاب فی الآخرۃ عذاب عظیم، اللہ آخرت میں بھی تمہیں